السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیرین زادہ اور اس وقت میں سوات کے علاقے مٹا میں موجود ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے آج سوات کا دورہ کیا اور اس میں یہاں پر مانکیال، مٹا، شموزو اور مختلف علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ لیکن سب سے جو بڑی خبر انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ 2023 میں جو ٹیکس لاگو ہونا تھا ملاکن ڈویژن اور پاٹھا میں، تو وہ نہیں لاگو ہوگا اور ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسمبلی میں یہ ایکٹ موجود ہے کہ جب بھی اگر ہماری حکومت نہ بھی ہو تو اس میں یہ ایکٹ موجود ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے، یعنی جو موجودہ حالات ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے۔ تو یہ بھی انہوں نے کہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سیاحتی علاقہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو سڑکیں ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہو، تو اس لیے ہم نے بحرین سے کالام تک کا جو سڑک ہے متبادل، ہم نے اس پر وہ ورک آرڈر اور اس کا جو منصوبہ بندی ہے وہ بھی ہم نے کر لی ہے۔ اور انہوں نے وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ NH یعنی بحرین سے کالام تک کا جو سڑک ہے یہ بھی جلد از جلد اس پر بلیک ٹاپنگ کر دیا جائے، اس کو تعمیر کر دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاح سوات آ سکے۔ انہوں نے مزید کیا کہا یہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں آپ میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ بیسیکلی آج آنے کا مقصد سوات میں کچھ اور پروجیکٹس میچور ہو چکے تھے تو ان کی گراؤنڈ بریکنگ کرنی تھی، کچھ کی کمپلیشن تھی تو اس کی اناگوریشن کرنی تھی، تو اس سلسلے میں آج میں حاضر ہوا تھا۔ تو آپ سے بھی ملاقات کا موقع ملا اور میری آواز جہاں پر میں چاہتا ہوں آپ میری مدد کریں گے، میری آواز ان ایوانوں تک آپ پہنچائیں گے۔ آج جو پہلا پروجیکٹ تھا وہ مانکیال روڈ تھا، جو تقریباً 5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے۔ مانکیال میں ہم ٹورزم بنانا چاہتے ہیں جو اس علاقے کے ٹورزم میں اپنا کردار ادا کرے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا اور علاقہ ترقی کرے گا۔ اس کے ساتھ پھر چوپریال بائی پاس تھا، اس کا میں نے باقاعدہ طور افتتاح کیا، اور پھر یہ جو روڈ جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کی ڈیولائزیشن تھی، اس کی وائنڈنگ تھی، اس کی میں نے افتتاح کر دی۔ اور جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا ہے وہ یہ جو پرانا ہمارا روڈ ہے شموزو ٹو باغڈیرئی، اس پہ دوبارہ اس کو ٹھیک کرنا تھا اور اسفالٹ اس پہ دوبارہ کرنی تھی، یہ خراب ہو گیا تھا۔ تو آج 4-5 پروجیکٹس تھے، اس کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ دیکھیں اس وقت چونکہ میں سوات میں کھڑا ہوں اور کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ سوات پہ ٹیکس لگے گا، تو میں اپنے سوات کے لوگوں کو، ملاکنڈ کے لوگوں کو اور ایکس فاٹا کے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت ان علاقوں میں ٹیکس لاگو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وقت پہ ٹورزم پیک بھی تھی، لیکن بدقسمتی سے حالات لا اینڈ آرڈر کی خراب ہو گئی اور پھر فلڈ آ گیا، تو اس کی وجہ سے دوبارہ ٹورزم بیٹھ گئی ہے، اور فلڈ کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس وقت ہمارے شاپ کیپر، ہمارے لوگ، ہمارے ذمہ دار سارے شوق میں ہیں، ان کو پروونشل گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، لیکن ان کے نقصانات بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں ٹیکس لاگو کرنا یہ اس وقت مناسب نہیں ہے۔ اور پھر ایکس فاٹا کی اس لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایکس فاٹا کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے 100 بلین پر ایئر، وہ ان کے ساتھ پورے نہیں کیے گئے۔ تو ابھی تو صورتحال یہ ہے فنڈز کے حوالے سے کہ ابھی جو 190 ارب ہمارے بقایا جات ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو پڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے اپنے پیسے ہیں، جو NFC ایوارڈز کے تحت ہمیں شیئرز مل لیتے، جو ہمارے NHP کے پیسے ہیں، جو ہمارے ونڈ فال لیویز کے پیسے ہیں، جو ہمارے ایکس فاٹا کے فنڈز ہیں، وہ پیسے ہمیں نہیں مل رہے۔ تو ہم ترقی کس طرح کریں گے، ہم صوبہ کس طرح چلائیں گے؟ اس سے پہلے میں نے ایک پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، جہاں پر میں نے میڈیا کے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ میرے آواز ان ایوانوں تک آپ پہنچا دیں۔ پھر میں 2 جگہ گیا جہاں پر میں نے KPC پروجیکٹ کی اناگوریشن کرنی تھی، پشاور، اور اس کے بعد کل میں مردان میں تھا، آج میں سوات میں ہوں۔ تو دوبارہ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری آواز ان تک پہنچائے، نہیں اگر وہ نہیں پیسے دیتے تو اگلے ہفتے ہم جائیں گے اور نیشنل اسمبلی کے سامنے بیٹھیں گے اور وہاں پر ہم ٹینٹس لگائیں گے، تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم اپنا حق لے کے نہیں آئیں گے، کیونکہ
اگر ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو ہم تنخواہیں کدھر سے دیں گے؟ اگر ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو ہم ڈیولپمنٹل کام کس طرح کریں گے؟ اگر ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو ہم گورننس کو کس طرح امپلیمنٹ کریں گے؟ اگر ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو امن و امان کو کیسے ہم اس کو ٹھیک کر سکیں گے؟ تو ایسے بہت سے چیزیں ہیں جو سارے فنڈ سے ریلیٹڈ ہے. حکومت چلتی ہے فنڈ سے اور یہ ہمارا حق ہے. ہم کوئی زیادہ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں ایکسٹرا دے. 10 ارب روپے ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ فلڈ میں خیبر پختونخوا کو ملیں گے. ایک بھی پائی ہمیں نہیں ملی, ایک بھی پائی. ہم وہ بھی نہیں مان رہے. نہ دے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, لیکن جو ہمارا حق ہے 190 ارب روپے وہ آپ لوگوں نے ہمیں دینے ہوں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کے ایک ٹیکس کے حوالے سے بات کر لوں اور دوسرا جو ان کے اوپر ہمارے بقائے جاتے ہیں. باقی انشاءاللہ آپ سارے اپڈیٹڈ ہے. الحمدللہ پورے خیبر پختونخوا کے ہر کونے میں ترقی ہو رہی ہے. میں خود جا رہا ہوں, بلینز کے پروجیکٹس کا میں افتتاح کر رہا ہوں. KPCP ہمارا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو منگورا سٹی اس میں شامل ہے, ڈمپنگ گراؤنڈ اس میں شامل ہے, اور منگورا سٹی کی واٹر سپلائی اسکیم ہے آلریڈی وہ پائپ لائن میں ہے. دوبارہ اس کو ریڈورٹائز کیا گیا. انشاءاللہ اس میں بیٹے کا ادارہ آئیں گے تو دوبارہ انشاءاللہ اس کی اناگوریشن ہم کریں گے. باقی میں آپ کے وساطت سے دوسرے PDM کے جو یہاں پر لیڈران ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پروجیکٹس تھے جس کو ہم نے آلریڈی اناگوریٹ کیے ہیں, خدا را اس پہ سیاست نہ چمکائے. اگر آپ میں غیرت ہے, آپ میں ہمت ہے تو نئے پروجیکٹ لائے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور میں ایز اے چیف منسٹر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ چلو آج آپ نے سوات کے لیے, شانگلہ کے لیے, ملکنڈ کے لیے آپ لوگوں نے یہ محنت کی. ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلو, یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں, ان سب MNAs کو انہوں نے 2 بلین 1 ارب کے قریب فنڈز دیے ہوئے ہیں. SDGs اسے کہتے ہیں, SDGs اسپیشل میرے خیال میں گرانٹ اسے کہتے ہیں, ڈیولپمنٹل گرانٹ, جو آدھے ان کے جیب میں جاتے ہیں اور آدھے یہ عوام پہ خرچ کرتے ہیں. پاک PWD کے ذریعے یہ ٹینڈر لگواتے ہیں, خود ٹینڈر لیتے ہیں اور ان کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں. اگر ایک کو 1 ارب روپے ملے تو آدھے تو اس کے جیب میں چلے جاتے. جو ہمارا پلان ہے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان, اس میں صرف ہمارا MPA اسکیم آئیڈینٹیفائڈ کرتا ہے کہ یہ اسکیم ہوگی. باقی ادارے موجود ہیں, CNW روڈز بناتا ہے اگر وہ روڈز بنانا چاہتا ہے, پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ واٹر سپلائی کی اسکیمیں دیتے ہیں اگر وہ واٹر سپلائی کی اسکیم کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ WAPDA کے ذریعے پیسکو کے ذریعے بجلی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پیسکو کو وہ پیسے پرووائڈ کر لیتے ہیں. تو یہی ساری چیزیں جو خیبر پختونخوا کی حکومت شفافیت اور ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ ہے, سب کے سامنے ہم کھڑے اور ہر وقت ہم لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں, پیش ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ کریں گے ووٹ کے ذریعے وہ بتائیں گے کہ اگر ہم نے ڈیلیور کیا ہے تو ہمیں ووٹ دے دیں گے, اگر نہیں کیا ہے تو جس طرح دوسروں کا تھا وہ ہمارا بھی ہو جائے گا. دیکھیں دو چیزیں, ایک تو انشاءاللہ سوات موٹر وے بنے گی, اس پہ باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے اور کچھ لینڈ ایکویزیشن کا پرابلم ہے وہ اگلے ہفتے حل ہو جائے گا اور وہ بھی ملکنڈ کی طرف. ساتھ ہی ساتھ یہ دوسرا روڈ ہے, اس کے لیے آلریڈی میں PKHA کو میں نے ٹاسک دیا ہوا ہے. ہم ایک الٹرنیٹ روڈ بنانا چاہتے ہیں جو پہاڑ میں جائے مدین سے آگے, تاکہ فلڈ اس کو افیکٹ نہ کر سکے. اس پہ آلریڈی ہم کام شروع, فیزیبلٹی کا کام شروع ہے. اس کے ساتھ کچھ بائی پاسز وہ آلریڈی ٹینڈر ہو چکے ہیں. ایک مدین کی طرف ہے, ایک بحرین کی طرف ہے. 7 بلین ایک ہے میرے خیال میں, کوئی 6 ارب کا دوسرا ہے. فنڈز کے ایشو کی وجہ سے اس کو ٹینڈر ہو چکا ہے, لیکن ٹھیکیدار اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ فنڈز ایشوز ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو الٹرنیٹ روٹ ہم وہی بنانا چاہتے. باقی یہ NHA کا روڈ ہے, اگر یہ نہیں بنا سکتے تو پھر یہ پروونشل ہائی وے بن جائے گی. اور سننے میں آیا ہے کہ اس پہ تو آلریڈی 92 ارب روپے فلڈ پہ وہ لگا چکے ہیں. پتہ نہیں کہ وہ 92 ارب روپے کدھر گئے, اس کی بھی ہم کوشش کریں گے, انویسٹیگیشن کریں گے کہ وہ کدھر گئے. تو 92 کروڑ روپے پہ تو میرے خیال میں بہت کچھ کام کر سکتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے تقریباً 1 ارب, اگر 1 ارب ہماری کٹی میں آ جاتے تو شاید آپ کالام تک یہ روڈ دوبارہ اس پہ اسفالٹ شروع ہو چکا ہوتا. تو بدقسمت یہ ہے. باقی ٹیکس کے حوالے سے انشاءاللہ ایز اے چیف منسٹر وہ جب ٹیکس کا ٹائم آئے گا تو اس وقت گورنمنٹ نہیں ہوگی ہماری, لیکن اس میں ہم نے شک ڈالا ہوا ہے 223 ایکسٹینڈیبل. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ لاگو کر لیں گے. تو حالات اس طرح نہیں ہے کہ ملکنڈ اور ایکسپارٹا میں آپ ٹیکس لگا دیں. تو انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں. سر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ صوبائی حکومت کے پاس جو ہے نا سرکاری ملازمین کے تنخواہیں نہیں ہے, وفاق کی حکومت کو کی جو بقایا فنڈ ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا ہے, تو کیا کریں گے اس کشیدہ اور اس ماحول میں وفاقی حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے ایک بات میں بھول گئے ہوں, یہ تو آپ فنڈز کے حوالے سے بات کر, بالکل میں ایگری کرتا ہوں, لیکن انشاءاللہ ہم لگے ہوئے, ہم اپنے ملازمین کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے. ہمارے پیسے ہمیں ملیں گے, ہم ضرور لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ وہ قرضہ لینے کے لیے ساورن گارنٹی چاہیے, وہ بھی ہمیں اس کی اجازت نہیں مل رہی. حالانکہ ان کے اپنے جو پرانے پروجیکٹس تھے
جو IPPs کے ان کے پروجیکٹس تھے ان کے لیے 100 بلین کا انہوں نے ساورن گارنٹی کا دیا ہوا ہے. تو ایک پروونشل گورنمنٹ 50 بلین کے لیے چاہتی ہے, اس کو نہیں مل رہی ہے. تو ہمیں وہ دیوار سے لگانا چاہتے ہیں, بلکہ دیوار سے لگا رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. جہاں تک میں اور میری حکومت جا سکتی ہے ہم اپنے عوام کے لیے جائیں گے. دیکھیں, یہ ایسا کویشچن ہے کہ یہ چیئرمین ڈیسائیڈ کرے گا. عمران خان صاحب کا پروگریٹو ہے یہ کہ وہ کون سے اسمبلی کو پہلے توڑوانا چاہتے ہیں, کسی کو بعد میں توڑوانا چاہتے ہیں, یا ایک ہی گو میں کرنا چاہتے ہیں, یا ابھی کرنا چاہتے ہیں, یا بعد میں کرنا چاہتے ہیں. ایز اے چیف منسٹر خیبر پختونخوا میں تو اپنی صوبے کی حکومت کی بات کر سکتا ہوں. جو ان کی طرف سے اشارہ ملے گا انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو ہوگی.